السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نگران اجلاس، معزز سامعین حضرات، آج کا یہ جو اجلاس رکھا گیا ہے بڑا ہی خوشگوار پرنور ماحول ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی غلاموں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا، کیونکہ قرآن وہ معجزہ ہے جس کی آج تک کے کوئی مثال ملی ہے نہ صبح قیامت تک کبھی ملے گی، اور جس نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا بڑا ہی عظیم اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ جو کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے دل میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز محشر ان کے والدین کو سب کے بیچ میں ان کے سروں پر تاج پہنائے گا، اور جو لوگ قرآن محفوظ اپنے دلوں میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روز محشر لوگوں کی شفاعت کے لیے فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی عظیم موقع ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دینی تعلیم کو جتنا بھی ہو سکے اتنا فروغ دیں۔ موجودہ ماحول میں ہم دن بدن دنیاوی تعلیم کی طرف جاتے جا رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج ہمارے اپنے گھروں سے دین دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دور بڑا ہی پراگند ہے، اور ہر کوئی کسی بھی کام کے لیے بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ سازشیں ہر وقت کی جاتی ہیں، جس طریقے سے 3 ماہ قبل میرے خلاف میں زبردست سازش رچی گئی، اور یہ مقصد رہا کہ میں فیلڈ سے ہٹ جاؤں، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دوں، لیکن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں، مولا مشکل کشا امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ میں ایسے بندر دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جو سازش میرے متعلق کی گئی تھی، جو شیٹ کھولی گئی تھی، الحمدللہ آنریبل کورٹ فاضل جج نے اس کو اٹس اے ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل کہہ کر فوری طور پر امیڈیٹ ایفیکٹس پر اس کو کلوز کرنے کے احکام جاری کیے۔ یہ میرے خواجہ محمود اللہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ میری اہلیہ سرکار کا صدقہ ہے۔ اب یہ جو لوگوں کو میرے متعلق تکلیف ہے، جو ان کے پیٹوں میں جو مروڑ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ علی قادری ہر میدان میں بولتا ہے، ہر میدان میں کام کرتا ہے، قوم اور ملت کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت پر کام کرتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے قدم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں امام حسین کی اولاد ہوں، میرے سامنے وہ میدان کربلا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کے لیے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنے کنبے کی قربانی دی، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائے برابر بھی تبدیلی کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ میں وہی امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں، انہی کا خون میری رگوں میں ہے، تو میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کبھی برا چاہ سکتا ہوں، نہ کوئی برا کرتا ہے تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف آئے دن سازشیں کی جاتی ہے، آئے دن مہادارائی کی جاتی ہے، آئے دن مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم ان پریشانیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ علی قادری ڈرنے گھبرانے والے کا نام نہیں ہے، علی قادری مولا علیہ السلام کا غلام ہے، اور اس کے سر پر ذوالفقار حیدری کا سایہ ہے۔
ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے میں ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہوں. میں اپنا کام جاری رکھوں گا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ہو سکتا کروں گا. ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی کے آخری دم تک میں کام کرتا رہوں گا. اور جو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے ان کا تحفظ کرنے کی کوشش کروں گا. ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی برابر کوشش کرتا رہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو کتنا دبایا جائے پھر یہ اٹھتا ہے. تو اسپرنگ کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسپرنگ کو جب جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی تیزی سے نکلتا ہے. یہ حاسدین ہیں. ان کو حسد ہمارے اپنی خانخواہوں کے مجمع سے ہے. ان لوگوں کو حسد علی قادری کے پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان سے ہے. ان کو حسد علی قادری کی جو بات لوگ سنتے ہیں اس سے ہے. علی قادری کی شہرت سے ہے. یہ لوگ حاسدین ہیں جو پولیس کے مخبر ہے, جن کی اصل کا پتہ نہیں, جس کی نسب کا پتہ نہیں. وہ لوگ بھی ہم پر تنقید کرتے ہیں. ارے تعجب تو اس بات کا ہے کہ سید زادوں کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. سید زادوں کو ایمان فروش کہا جا رہا ہے. ارے تم کتنے دن ہوئے, تمہارے اجداد کتنے دن پہلے دائرہ اسلام میں شامل ہوئے؟ یہ آل رسول کا صدقہ ہے کہ جو تمہارے اجداد نے دین اسلام قبول کیا, اسلام میں داخل ہوئے, تبھی آج جا کر تم شریعت کی بھی بات کر رہے ہو, دین و اسلام کی بھی بات کر رہے ہو. اور وہ آل رسول کے ایمان فروش کیسے کیسے الفاظ سے مخاطب کر رہے ہو؟ کیا تم وہ روز محشر کا دن بھول گئے جس دن تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے, جس دن تمہیں مولا مشکل کشا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونا ہے, جس دن تمہیں حسن کریمین کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ آج تم آل رسول کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ستا رہے ہو, گن رہے ہو, لیکن یاد رکھو روز محشر اہل بیت اطہار کا دن ہے اور ہمیں اس دن کا انتظار ہے. دنیا میں چاہے کتنا بھی ستا لو, کتنا بھی ہم پر ظلم کرو, تاریخ رہی ہے کہ آل رسول پر, سیدوں پر دنیا میں ظلم ہوتا رہا, ہم کو ستایا گیا اور آج بھی ستایا جا رہا ہے. لیکن ہم اپنے اجداد کے راستے پر ہیں. ہم اپنے قدم کو پیچھے کھینچنے والے نہیں ہیں. وہ اور لوگ ہوں گے جو ڈر کے, گھبرا کے جا کر قدم پکڑ لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں مولا مشکل کشا کا دامن ہے, حسن کریمین کا دامن ہے, ہمارے سر پر ذوالفقار حیدری کا سایہ ہے. ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. یہ میرے خواجہ سرکار, یحییٰ سرکار کا صدقہ ہے کہ دشمن پھر ایک بار رسوا ہوا, دشمن ایک بار مایوس ہوا. عدالت عالیہ فاضل جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اس شیٹ کو بند کرنے کے احکامات دیے اور کہا کہ اٹس اے ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل. کیا ہوا؟ ہم سے کیا بات کی شکایت ہے؟ آخر کیوں ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قوم کی بات کرتے ہیں؟ یہی ہماری غلطی ہے جو ہم قوم کی فلاح بہبود کی بات کرتے ہیں؟ یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں؟ ہندوستان بھر میں پھر کر اپنی قوم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن قوم اور ملت کی بات کرنا یہ امام حسین کی اولاد کا شیوا ہے, اور انشاءاللہ اپنے آخری دم تک ہم اس پر قائم رہیں گے. قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. چند ایک نادان ہے جو ان لوگوں کی, جو فتنہ پرست لوگ ہیں, جو سازشیں رچاتے ہیں, ان کی باتوں میں آ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ان تنقیدات کی کوئی فکر نہیں ہے. ہر دور میں آل رسول پر انگلی اٹھائی گئی, ہر دور میں آل رسول کے خلاف سازشیں کی گئی, ہر دور میں آل رسول کو نشانہ بنایا گیا. لیکن آل رسول دنیا کی کبھی پرواہ نہیں کیے, اپنے مشن پر جاری رہے, اور انشاءاللہ آخری دم تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے, ناموس رسالت کے لیے کام کرتے رہیں گے, چاہے کتنی بھی سازشیں کر لیں. ہماری شہرت سے, ہمارے کام سے, ہمارے پیچھے جو مجمع ہے
اس سے یہ لوگوں کو تکلیف ہے، کیونکہ ان کے پاس 4 لوگ جمع نہیں ہوتے. یہ لوگ سالانہ محفل بھی کرے تو ان کی اولادیں بیٹھی رہتی ہیں، مجمع نہیں ہوتا. ارے اس میں ہماری کیا غلطی ہے جب تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے؟ مجمع جب آ رہا ہے تو یہ اللہ اس کا رسول کی طرف سے آ رہا ہے. جو لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں. اب تمہارے پاس کوئی فیض کا دریا نہیں ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ بہرحال اس پرمسرت موقع پر میں یہی کہوں گا کہ دینی تعلیم کو فروغ دے، حفاظ کرام کی تعظیم کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو نذرانے پیش کرے، جتنا ہو سکے اتنا دین کی دینی تعلیم کو فروغ دے تاکہ ہمارے گھروں میں دین چلے، دین کے اوپر عمل کرے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے، اور اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے گھروں میں دینی تعلیم آ سکتی ہے. آج یہ جو فتنانگیتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک دین سے دوری کا نتیجہ ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو نقصان پہنچا رہا ہے یہ بھی ایک دین سے دوری کا نتیجہ ہے. بہرحال آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ دینی تعلیم کو فروغ دے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرے، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے سارے مسلمان جمع ہو جائے اور متحد منظم طور پر رہے، اور جو ان کی حالات ہیں ان تمام کو پرامن انداز میں عقل مندی کے ساتھ پیش آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.